صدیق اکبر کے تعلق سے نبی نے جو فرمایا کہ ابو بکر صدیق کو میں نے اپنا خلیل بنایا، اور جب خلیل بنایا تو صدیق اکبر کی شان آپ جب آپ مطالعہ کریں گے صدیق اکبر کے تعلق سے کہ جان کی باری آئی تو جان بھی پیش کر دیا، مال کی باری آئی تو مال بھی پیش کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی 3 چیزیں مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، 3 چیزیں بہت زیادہ محبوب ہے۔ جب نبی نے صدیق اکبر کو اپنا خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، اب جب صدیق اکبر کو اپنا دوست نبی نے بنایا تو حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ دنیا کی 3 چیزیں مجھے بہت زیادہ محبوب۔ آپ دنیا کی 3 محبوب ترین چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کی بارگاہ میں، نبی کی صحبت میں بیٹھنا بہت زیادہ پسند ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ نبی کی صحبت میں بیٹھنا مجھے بہت زیادہ پسند، جتنا پسند نبی کی صحبت میں، نبی کی بارگاہ میں بیٹھنا پسند کرتا ہوں، کسی اور بارگاہ میں بیٹھنا پسند نہیں کرتا ہوں۔ نبی کی صحبت میں بیٹھنا بہت زیادہ پسند ہے، اور مجھے نبی کا چہرہ دیکھنا بہت زیادہ پسند ہے۔ جتنا حسین مجھے مصطفیٰ لگتے ہیں دنیا میں، میری نظروں کے سامنے کوئی اور حسین نہیں لگتا۔ اور حضرت حسان بن ثابت نے یہی کہا کہ یا رسول اللہ، آپ سے زیادہ حسین و جمیل آج تک میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، بلکہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل آج تک کسی ماں نے ایسا بیٹا پیدا ہی نہیں کیا۔ اتنا خوبصورت، جتنا خوبصورت مصطفیٰ ہے، اور اللہ نے آپ کو ہر ایسے پاک پیدا فرمایا، اور آپ کو ایسے پیدا فرمایا جیسے آپ کی منشا تھی۔ سب سے زیادہ حسین کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ دیکھنا مجھے بہت زیادہ پسند، اور اپنا مال آپ پر قربان کرنا یہ بھی مجھے بہت زیادہ پسند۔ آقا بیٹھوں تو آپ کی صحبت میں بیٹھوں، اور دیکھوں تو کسی اور کا چہرہ نہ دیکھوں، آپ کا چہرہ دیکھوں اور دیکھتا رہوں، اور آپ کا چہرہ دیکھتے دیکھتے موت آ جائے، اور اپنے مال کو اگر قربان کروں کسی پر تو آپ پر اپنے مال کو قربان کرنا مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ 3 چیزیں حضرت صدیق اکبر کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اپنا جب خلیل بنایا نبی نے، جب اپنا دوست صدیق اکبر کو بنایا، اور ایسا دوست بنایا، ایسا ساتھی بنایا کہ دنیا میں بھی ساتھ رہے، اور جب دنیا سے چلے گئے تو قبر میں بھی ساتھ ہی ہے۔ وہاں دنیا میں بھی ساتھ، اور قبر میں گئے تب بھی ساتھ۔ حضرات، میں بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کی آیتیں جو میں نے تلاوت کی تھی، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اور دور رکھا جائے گا دوزخ سے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، متقی ہے۔ دوزخ کی آگ سے دور رکھا جائے گا جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے، جو اپنا مال دیتا ہے۔ اپنا مال جب خرچ کرتا ہے تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ میرا مال ستھرا ہو جائے، ستھرا ہونے کی غرض سے اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اور جب کسی کو دیتا ہے اور اس پر نہ کسی کا احسان ہے کہ جس کا بدلہ دیا جائے، وہ صرف اس لیے دیتا ہے إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے، جو آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا خالق ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ یہ آیت کریمہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ یہ آیت صدیق
اکبر کی شان میں نازل ہوئی. حضرت صدیق اکبر کی ذات وہ ہے کہ حضرت بلال حبشی کو بہت گرہ قیمت دے کر خرید کر کے آزاد کیا تھا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت بلال مکے کا امیہ کافر، امیہ کا غلام تھا، خریدا تھا بلال کو. غلام تو ان کا تھا، لیکن نبی کونین کی غلامی کا پٹا اپنے گردن میں ڈال رکھا تھا. ہمیشہ نبی نبی کیا کرتا تھا، اٹھتے بیٹھتے نبی نبی کیا کرتا تھا. امیہ مارتا تھا، پھرتا تھا کہ غلام میرا ہے، ترانہ نبی کا گا رہا ہے، خریدا میں نے ہے اور ترانہ نبی کا گا رہا ہے. خوب امیہ خوب پیٹتا تھا اور کانٹوں کی چھڑی سے مارتا تھا. حضرت بلال چیختے چلاتے تھے اور امیہ کہتا رہ گیا، اور یہ کہتا تھا امیہ کہ تم جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہو اور جس کو پکار رہے ہو، غلام میرا ہو، میرا ترانہ گاؤ، اس کی محبت دل سے نکال دو. حضرت بلال حبشی نے کہا کہ نہیں، تم مار کر مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اس کی محبت میرے سینے سے نہیں نکل سکتی. حضرت بلال حبشی کو حضرت صدیق اکبر کا گزر ہوا دیکھا. بلال پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. حضرت صدیق اکبر نے حضرت بلال کو ایک غلام کے بدلے میں اور 7 اشرفیوں کے بدلے میں خرید کر کے حضرت بلال کو صدیق اکبر نے آزاد کر دیا. اور ہاتھ پکڑ کر نبی کی بارگاہ میں جب پہنچے، نبی نے کہا اے صدیق اکبر، میں نے کہا تھا اس خریداری میں مجھے بھی شامل کر لینا. صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ، بلال بھی آپ کا غلام، میں بھی آپ کا غلام. بلال کو میں نے آزاد کیا، بلال بھی آپ کا غلام ہے، میں بھی آپ کا غلام، ہم دونوں آپ کی غلامی میں رہنا چاہتے ہیں. حضرات میں بتاتا چلو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں فرماتے کہ ایک رات مصطفیٰ جان رحمت میرے گھر میں تشریف فرماتے. چاندنی رات پھیلی ہوئی تھی، آقا تشریف فرماتے اور میری گود میں سر رکھ کر مصطفیٰ آرام کرنے لگے. میری نظر آسمان کی ستاروں کی طرف پڑی تو میں نے نبی سے پوچھا آقا، آسمان میں جتنے ستارے چمک رہے ہیں، یہ ستارے ہیں، آقا کیا کوئی زمین پر کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں آسمان کے اس چمکتے ہوئے ستاروں کے برابر ہو؟ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، یاد رکھنا آسمان کے میں ستارے کتنے ہیں یہ کس کو معلوم ہوگا؟ جس کو علم غیب ہوگا اسی کو معلوم ہوگا. نبی نے سوال سن کر یہ نہیں فرمایا عائشہ آسمان کے ستاروں کا مجھے کیا علم ہے کہ آسمان میں جتنے ستارے ہوئے زمین پر کوئی ایسا بھی شخص ہے جس کی نیکیاں اتنی ہے؟ نبی فرماتے ہاں عائشہ، ایک شخص ہے، ایک بندے خدا ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تمام ستاروں کے برابر ہے، وہ ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بولے سبحان اللہ. جب اتنا سنتی ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں کہتی ہے یا رسول اللہ، جب عمر فاروق اعظم کی اتنی نیکیاں ہیں تو میرے ابا حضور صدیق اکبر کی نیکیاں کہاں گئی؟ ان کی نیکیاں کہاں گئی؟ تو نبی فرماتے عائشہ، عمر فاروق اعظم کی تمام نیکیاں اور صدیق اکبر کی ایک نیکیاں عمر کی تمام نیکیوں پر بھاری ہے، تمام نیکیوں پر بھاری ہے. علماء فرماتے ہیں یہ کون سی نیکی ہے ایک صدیق اکبر کی جو عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے؟ تو علماء لکھتے ہیں یہ خالص 100 کی نیکی ہے جو صدیق اکبر نے سانپ کے بل میں اپنا پیر رکھ دیا تھا، وہی نیکی ہے صدیق اکبر کی کہ عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے. صدیق اکبر کی ذات وہ ہے. مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے حضرت صدیق اکبر سے محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے، سچا عاشق رسول بنائے، غوث و خواجہ رسالت دیوانہ بنائے، نبی کی سنتوں پر چلنے والا بنائے، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. وآخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین ایک مرتبہ جی لگا کر پڑھی کلمہ طیب لا الہ